بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، بھائیوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی خطبے میں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے فضائل اور اس کے مسائل پر کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں سامنے آئے مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بارہا بار آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ 5 بنیادی ارکان ہے، رکن ہے، پلر ہے، جس کا ادا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی اسلام کے 5 ارکان میں
5 رکنوں میں ایک اہم رکن جس کو نماز کے بعد دوسرا درجہ دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں زکوٰۃ۔ آج میں نے اس موضوع پر بات چیت اور گفتگو کے لیے جو موضوع چھیڑا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اکثر وہ بھائی جو صاحب نصاب ہے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے، جن کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، ہمارے ایسے بھائی بغیر کسی خوف اور خطر کے اپنی مال و دولت کو، اپنی پونجی کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں بڑھوتری کرتے رہتے ہیں، اضافہ کرتے رہتے ہیں، مگر ان کے دل میں ذرہ برابر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہے کہ یہ مال و دولت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یا وہ زیورات سونا چاندی جو ہماری خواتین معزز ماں بہن بیٹیوں کے پاس ہے، یا مال تجارت کے سامان، جانور وغیرہ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوتی ہے کہ ہر آدمی صرف یہ پوچھتا ہے کہ امام صاحب، مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ فطرہ کتنا ہے؟ کیا رمضان کے اس مقدس مہینے میں صرف فطرہ نکالنے کا حکم ہے کہ آپ صرف ہم سے یا کسی اور عالم دین سے صرف فطرے کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اگر میرے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے تو جتنا میرے لیے ادا کرنا ضروری ہے اتنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ مگر عوام الناس کا کیا حال ہو چکا ہے؟ مدارس کے سفراء حضرات، مبلغین حضرات، مدارس کے ذمہ دار حضرات، آپ کی دکان مکان آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے تو لگتا ہے کہ بس قیامت آ جائے گی۔ یہ تو آپ کا حق تھا کہ آپ مدارس میں پہنچا کر آتے، وہ مدارس اسلامیہ جہاں صحیح معنوں میں صحیح تعلیم ہوتی ہے، دین کا پیغام، اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام، شریعت کا پیغام، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک ایک امت تک پہنچایا جا رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ اپنی مال و دولت کو، زکوٰۃ کی رقم کو، ان پیسوں کو مدارس میں خود جا کر پہنچا کر آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیاسا خود کنویں کے پاس جاتا ہے، مگر جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو کنواں پیاسے کے پاس اٹھ کر آ جا رہا ہے۔ تو آپ کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ یہ حضرات آپ کے پاس اٹھ کر آ رہے ہیں اور آپ کی دکان مکان تک آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ یہ مدارس یا اس کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم جن کو دینی چاہیے اور جن کو دینے کا حق ہے، جو مستحق ہے، مثال کے طور پر ہمارے اڑوس پڑوس میں یا ہمارے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے، جو مستحق ہے، آپ ان تک جائیے اور ان کو دیجیے۔ مگر دیں گے کیا؟ یہاں تو خود مال کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سرکار کو انکم ٹیکس خوب دیجیے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ خوش و خرم دے رہے ہیں، لیکن وہ مال، وہ دولت، وہ عبادت، زکوٰۃ جس کے بارے میں کہا جا رہا آپ ادا کریں گے، دیں گے تو اللہ آپ کو 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ، میرا وعدہ نہیں، کسی عالم یا کسی امام کا وعدہ نہیں،
یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اپنے قرآن میں، اپنی کتاب قرآن مجید میں، کہ تم اللہ کے راستے میں اگر 1 پیسہ خرچ کرو گے اللہ اس کا 10 ڈبل تم کو فوراً عطا کرے گا۔ آپ ادا ہی نہیں کریں گے، اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالیں گے ہی نہیں، پھر تو آپ ذریعہ معاش سے پریشان ہوں گے، طرح طرح کی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں، طرح طرح کی بیماریاں آپ کی زندگیوں میں ہوں گی، اور آپ پھر شکوہ شکایت کرتے پھریں گے کہ مولانا صاحب میرا تو یہ بزنس ہے، میری یہ تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر کام کرتے کرتے بنتے بنتے رک جاتا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کام بن نہیں رہا، ہو نہیں رہا۔ خوب کماتا ہوں، دن بھر میں 10-20 ہزار روپے کما لیتا ہوں، مہینے کی کئی لاکھ کی آمدنی ہے، مگر مال میں برکت ہی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے تنہائیوں میں سوچا، کبھی غور و فکر کیا، کبھی رات کی تنہائیوں میں یا کبھی اکیلا بیٹھ کر آپ نے سوچا کہ آج مال میں ہماری برکت کیوں نہیں؟ ہم لاکھوں کما کر بھی پریشان ہیں، سکون میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں، ہماری آمدنی میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے جو فرائض، اللہ کے جو حقوق آپ پر عائد کیے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں آپ پر کی گئی ہیں، آپ اس کو ادا ہی نہیں کر رہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے تعلق سے، ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ معزز نوجوان جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نکالنا ان کے لیے ضروری ہے مگر پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، وہ سنیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی، زیورات، مال و دولت کو، روپیے پیسے وغیرہ کو خوب اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، نکالتے نہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو مرنے کے بعد آخرت میں دردناک، ہولناک، تکلیف دے عذاب کی خوشخبری اور بشارت سنا دو، انہیں خبر دے دو، بتا دو کہ دنیا میں تو بچ جاؤ گے لیکن مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں بالکل نہیں بچ پاؤ گے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ مال و دولت جس کو تم جمع کر کر کے رکھ رہے ہو، سن لو اللہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن اس مال و دولت کو، یہ سونا چاندی زیورات کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ جس طرح کھولتی ہوئی آگ کے اندر جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے، اس کو گرمایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا اس کی سرخی کیسی ہوتی ہے؟ اس کا لالی پن آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھنے کے بعد چکر آ جاتا ہے، دماغ ہلنے لگتا ہے، بدن لرز اٹھتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اگر وہ چنگاری کسی کو لگ گئی یا وہ لوہا آپ میں سے یا میرے بدن میں یا آپ کے کسی کے بدن میں سٹا دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا کل قیامت کے دن یہ مال و دولت، یہ سونا چاندی زیورات جس کو لوگ جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس مال و دولت کو، سونا چاندی زیورات کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کیا حال ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. پھر جب اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، پھر اس کے ذریعے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، گردنوں کو جلایا جائے گا، پشتوں کو جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ لو مزہ چکھو آج اس مال کا جس مال کو تم دنیا کے اندر جمع کر کر کے رکھتے تھے. بڑے خوشی سے نہ رکھتے تھے کہ میرے پاس خوب بینک بیلنس ہو جائے، خوب مال و دولت اکٹھا ہو جائے، اور مال و دولت کے نشے میں ایسا چور چور، ایسا لگتا تھا کہ زمین پر اس کے پیر نہیں، آسمان پر. 2 پیسہ کیا دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کون امام ہے، کون عالم ہے، کون اللہ والا ہے، کون نمازی ہے، کوئی مطلب نہیں. مال و دولت کے نشے میں ایسے کچھ لوگ چور چور ہو جاتے ہیں. یہ مال و دولت تو پیشاب پیخانہ ہے بھائی، کچھ نہیں ہے. ہاں ضرورت کی چیز ہے، اچھی بات ہے، بقدر ضرورت اس کو حاصل کرنا ہے، لیکن ضرورت سے زائد اس کو نہیں رکھنا ہے. اور آپ کو میں ایک بات یہاں ٹھہر کر بتا دوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات میں سے ایک بات جو بہت قیمتی بات ہے. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتے تھے، اس وقت تک نہیں جاتے تھے. اگر آپ کو پتا چل جاتا کہ کہیں سے کچھ مال آیا ہے تو آپ ازواج مطہرات کو آدیش دیتے، آرڈر دیتے، حکم دیتے کہ اس مال کو ضرورت مندوں میں پہلے تقسیم کر دو، بانٹ دو، تب میں گھر میں ان کروں گا، داخل ہوں گا. سن لیا آپ لوگوں نے؟ یہ کون ہے کہنے والا؟ یہ امام الانبیاء، نبی آخر الزمان، سید الاولین والمرسلین، کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کیا ہمارا اور آپ کا مقام و مرتبہ ان سے بڑھ کر ہے؟ ہم تو ایک ولی کے پیر کے دھول کے بھی برابر نہیں ہیں، اور نبی کے مقام کو کیا پہنچیں گے. اور میرے آقا کا یہ حال تھا. بہر کیف میرے بھائیوں، قرآن پاک کی یہی ایک آیت نہیں. آپ عام سفارہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک سورت ہے سورہ ہمزہ، اور بارہ بارہ آپ سنتے رہتے ہیں. نماز میں بھی اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے. اس سورت کا معنی اور مفہوم ترجمہ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ قرآن پڑھنا تو سب جانتے ہیں، مگر قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا، مطلب ہے کیا ہے، کبھی سمجھنا بھی چاہیے، کبھی موقع نکالنا بھی چاہیے. گھروں میں ترجمے والا قرآن رکھیے. اب تو ماشاءاللہ اتنی فراوانی ہو گئی ہے، اتنی آسانی سہولت ہو گئی کہ قرآن پاک کے ترجمے، معانی، مفہوم، مطلب انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، ہر زبان اور ہر لینگویج کے اندر موجود ہے. جس میں بھی آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. مگر توفیق ہوگی تب نا. توفیق کہاں ہے؟ کسی کے پاس توفیق نہیں. رمضان آیا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. یہ دوسرا جمعہ ملا ہے مجھے اور آپ کو، اللہ کا کرم ہے. لیکن مسجدیں یوں ہی ویران پڑی ہوئی ہے، کوئی مسجدوں میں تلاوت کرنے والا نہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں سوائے 2-4 بھائیوں کے. بھائی سال بھر تو آپ کام کرتے ہی، کماتے ہی ہیں. اللہ نے 1 مہینہ دیا آپ کو، 1 مہمان دیا، اس کی قدر کر لیجئے. نہ معلوم کہ آنے والی زندگی میں دوبارہ یہ مہمان مجھے اور آپ کو ملے گا یا نہیں. میرے بھائیو قدر کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کیجئے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. پوری آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے، اور مفہوم بھی میں ساتھ میں مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. فرمایا ہلاکت و بربادی ہے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب نکالنے والے ہیں لوگوں کے. میرے اس بھائی کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے.
اس امام کے اندر، اس عالم کے اندر، اس مؤذن کے اندر، اس بھائی کے اندر یہ عیب ہے، یہ کمی ہے، اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس بیان کرتے پھر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ فرمایا ہلاکت و بربادی ہے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کے اوپر تانا دیتے پھرتے ہیں۔ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور بار بار گنتے رہتے ہیں، اب اتنا اضافہ ہوا، اب اتنا اضافہ ہوا، اب اتنی بڑھوتری ہو گئی، فلاں سیزن میں، فلاں کاروبار میں، فلاں موقع پر اتنا کما لیا اور اتنا بڑھ گیا، بار بار گن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ بھی ساتھ ساتھ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یہ مال مجھے ہمیشہ کام آئے گا، جس مال کو میں اور آپ، میں خود بھی اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، کبھی کل چل کر آپ یہ نہ کہیں کہ صرف امام صاحب ہمارے لیے کہتے ہیں، اپنے لیے نہیں، میں بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اور آپ ہم سب جس مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں اور اس سوچ وچار اور اس خیال کے ساتھ کہ یہ مال ہمیشہ مجھے اور آپ کو کام آئے گا، سنو کیا کہہ رہا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں، کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، تم جو سوچ رہے ہو نا، تمہارا جو وچار ہے، جو خیال ہے کہ یہ مال تمہیں ہمیشہ کام آئے گا، تمہیں بچا لے گا مرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے، یاد رکھو کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ مال جس کو تم دنیا کے اندر جمع کر کر کے رکھ رہے ہو، اس کو مرنے کے بعد رونگنے والی عذاب میں، آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، جانتے بھی ہو حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ رونگنے والی آگ، کسی دنیا کے بھائی نے وہ آگ نہیں لگائی ہے، میں نے یا آپ نے وہ آگ نہیں لگائی ہے، وہ رونگنے والی آگ جس کو سلگائی گئی ہے، جس نے سلگایا وہ کون ہے؟ وہ پوری کائنات کو بگانے والا بادشاہ احکم الحاکمین اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ وہ آگ جو سلگائی گئی ہے، وہ آگ ایسی ہے کہ دنیا کے پانی سے یا مٹی سے وہ آگ بجھ نہیں سکتی ہے، وہ آگ ایسی ہے کہ جس کا پلہ پڑ جائے گا تو قلب و جگر کو وہ آگ جھلسا دے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، کوئلہ بنا دے گی۔ بھائیو وقت اتنا نہیں ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کن لوگوں کا تذکرہ فرمایا؟ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا؟ بھائی سمجھ میں آ بھی رہی ہے بات؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر اور چرچا کیا ہے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر اللہ فرما رہا ہے ان آیات میں، اور ان آیات کے اندر انہیں دردناک عذاب کی بشارت دی جا رہی ہے۔ سن لو، تیار ہو جاؤ آج سے ہی میرے بھائی، اگر زکوٰۃ آپ پر واجب ہے تو زکوٰۃ نکالیے، اور جا کر اگر ہو سکے تو نکالیے۔ اگر مدرسے والے آپ کے پاس آ رہے ہیں یا آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے رشتہ دار میں کوئی غریب غربا ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، اس کو جا کر دیجیے، اور دینے کے بعد احسان مت جتائیے، اللہ کو یہ انسان پسند نہیں۔ دیجیے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ نہیں کہ ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں کہ ہم فلاں مدرسے کو اتنا، فلاں مدرسے کو اتنا، فلاں بیوہ عورت کو اتنا، فلاں مسکین کو اتنا، فلاں ضرورت مند کو اتنا، نہیں، اللہ کو یہ عمل بالکل پسند نہیں۔ حدیث تو یہ کہہ رہی کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح دینا ہے۔ زکوٰۃ نکالیں گے انشاءاللہ، اور یاد رکھیے جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کو مرنے کے بعد تو اللہ کا عذاب ملے گا ہی، وہ تو اللہ کا عذاب چکھیں گے ہی، مگر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عذاب چکھا دیتے ہیں۔
زکات نہ نکالنے والے لوگوں کو اللہ دنیا کے اندر بھی پکڑ فرما لیتے ہیں اور ایسی مضبوط گرفت پکڑ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے، میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فقراء مہاجرین کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 5 گناہ ایسے ہیں، سن لیجئے دھیان سے، 5 گناہ ایسے ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں خدا سے ان 5 گناہوں میں مبتلا ہونے کی پناہ مانگتا ہوں، آپ بھی پناہ مانگیے، کہیے یا اللہ ہمیں بھی بچا لیجئے ان 5 گناہوں سے۔ فرمایا جو ان 5 گناہوں میں مبتلا ہو گیا، پڑ گیا، وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، آزمائشوں میں، بیماریوں میں، آفتوں میں گرفتار ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز کہ جس قوم کے اندر بدکاریاں کھلے عام ہوگی، بدکاری سمجھتے ہیں نا ننگا پن، زنا، آج تو زنا کا دروازہ کھل چکا ہے، تیار ہو جاؤ قیامت کے لیے، قیامت آنے والی ہے، گھر گھر زنا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہماری قوم کی مائیں بہن بیٹیاں سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ ہم نے شادی بیاہوں کو، نکاحوں کو مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ فرمایا جس قوم کے اندر بدکاریاں کھلے عام ہوں گی، وہ قوم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں گی۔ ایک بیماری ہے طاعون، جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اب تو اللہ کا کرم ہے وہ بیماری ختم ہو چکی، لیکن اس کے علاوہ ایسی بھی ابھی بیماریاں لا علاج جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جیسے کینسر کی بیماری۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کسی کو یہ بیماری نہ دے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کھگڑیا کے اندر بہت سارے ہمارے بھائی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے ان بھائیوں کے لیے جو اس مرض میں، بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے چھٹکارا دے دے، کہیے آمین۔ ارے بیماری سے شفا یابی کے لیے اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ فرمایا کہ جس قوم میں کھلے عام بدکاریاں ہوں گی، زنا ہوگا، وہ قوم طاعون اور لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گی، ایسی بیماریوں میں کہ اس سے پہلے جو قوم ہوں گی وہ قومیں ان بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوں گی، اس قوم کو یہ عذاب ملے گا۔ فرمایا دوسرا عذاب، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوگی، سن لیجئے سب لوگ، گراہک کا مال ڈنڈا مار کے بچا لیتے ہیں نا کسٹمر کا، خوب بچایا کیجئے۔ آپ کے پاس گراہک جاتا ہے، کسٹمر جاتا ہے کچھ سامان خریدنے کے لیے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ تول کر دیا کیجئے، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، چاہے کوئی دیکھ رہا یا نہیں۔ یہ شکایت بہت آتی ہے، کئی لوگوں نے مجھے تو کئی دفعہ کہا بھی کہ امام صاحب اس موضوع پر بات چیت کیجئے، گفتگو کیجئے، لوگوں کو بتائیے۔ فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوگی، وہ قوم قحط سالی، بھوک مری میں مبتلا ہو جائے گی، ظالموں اور جابروں کا ان پر ظلم و جور ہوگا، وہ لوگ تسلط ہو جائیں گے۔ کیسا دور آیا ہے؟ آپ پر کون حکمراں مسلط ہے بتائیے؟ آج بھوک مری عام ہے یا نہیں؟ ذریعہ معاش کو لے کر، روزی روٹی کے معاملے کو لے کر آج لوگ پریشان ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ گناہ بھی عام ہو چکا ہے، سمجھ لیجئے یہ عذاب ہے۔ فرمایا جس قوم میں لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے اس قوم پر رحمت کی بارش نہیں ہوگی۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے، چلچلاتی دھوپ، گرمی کی شدت دیکھ کر آدمی حیران اور ششدر، اللہ سے نمازوں میں دعائیں ہوتی ہے کہ اللہ رحمت والی بارش نازل فرما دیجئے۔ کبھی سوچا آپ لوگوں نے کہ اللہ رحمت کی بارش کیوں نہیں نازل فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ اگر اس قوم کے اندر جانور وغیرہ نہ ہو تو اللہ اور بھی بارش نہیں کریں گے۔ چوتھا عذاب فرمایا کہ جو لوگ خدا اور رسول کے عہد و پیمان کو توڑیں گے، یاد رکھ لیجئے اللہ ان پر دشمنوں کو، یعنی کفار کی شکل میں اللہ ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیں گے، اور ان کے قبضے میں جو چیزیں ہوں گی وہ ان سے چھین لی جائیں گی۔ آج مسلمانوں کی وہ تمام تر طاقتیں بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ جو کل تک وہ مسلمان جو سپر پاور سمجھا جاتا تھا، جن کے ہاتھوں میں ساری دنیا کی طاقتیں تھی، آج ان طاقتوں کو ان ظالموں نے چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ بتاؤ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا نہیں؟
پانچواں عذاب جب لوگ مسلمان حکمران ہوں گے مگر اللہ کے کلام اور قرآن مجید کو ایک طرف پھینک کر فیصلہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان جو آپسی باہمی طاقت ہوگی اس کو ٹکرا کر ختم کر دیں گے۔ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا میرے بھائی؟ آپ سب سے میری درخواست یہی ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں نے 2-4 منٹ زیادہ لے لیا، انشاءاللہ ساری چیزیں ٹائم پر مکمل ہو جائیں گی۔ بس آپ سے آخر میں یہی درخواست ہے کہ اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کیجئے، ورنہ یاد رکھیے یہ مال جس کو آپ جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں اور یہ سوچ کر کہ ہم مال زکوٰۃ میں نکالیں گے، ہم اپنا مال دیں گے تو مال گھٹ جائے گا، نہیں، مال گھٹتا نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ دیکھیے آزما کر، دیکھیے ایک مرتبہ آزما کر انشاءاللہ، پھر دیکھیے مال میں کتنی بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو میل کچیل ہے بھائی، گندگی ہے۔ جب تک میل کچیل نکلے گا نہیں مال سے تو مال میں بتائیے برکت کہاں سے آئے گا؟ آئے گا۔ اس میل کچیل کو نکالیے اور خوب دیجیے مدارس والوں کو، مدارس والوں کا ادب و احترام کیجیے، کریں گے انشاءاللہ، زکوٰۃ نکالیں گے انشاءاللہ، فطرہ بھی نکالیں گے۔ فطرہ کی رقم 70 روپے ہے اس مرتبہ، مگر جن کی جو استطاعت ہے، حیثیت ہے، لوگ صرف گیہوں کے حساب سے نکالتے ہیں، 2.25 سا گیہوں۔ ارے بھائی اللہ نے آپ کو کروڑوں روپے کا مالک بنا رکھا ہے تو کشمش کے حساب سے نکالیے، چوہارے کے حساب سے نکالیے، کھجور کے حساب سے نکالیے، جن کی قیمت تقریباً 1400-1500 روپے ہوتی ہے۔ یہ کیا ہمیشہ 60-70 روپے؟ لوگوں نے یہی ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ 60-70 روپے صرف فطرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جن کو جس حیثیت سے نوازا اسی حیثیت سے نکالیں گے انشاءاللہ، نکالیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ مجھ ناچیز کو بھی اور آپ تمام حاضرین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں